کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے جواب میں کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے پروردگار کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے، خون ریزی کرے، خون کو بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر آپ کو صرف اطاعت چاہیے، آپ کو صرف فرمانبرداری چاہیے، آپ کو اپنی عبادت چاہیے، تو ہم اس کے لیے کافی ہیں. ہم آپ کی صبح و شام تقدیس کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدے میں پڑے رہتے ہیں، ہم سراسر اطاعت اور فرمانبردار کے پیکر ہیں. کیونکہ فرشتوں کے اندر جو اللہ نے مادہ رکھا ہے وہ سراسر اطاعت اور فرمانبرداری کا ہے. دو مخلوقیں تھیں، ایک کے اندر شر تھا، ایک کے اندر خیر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جائے کہ جس کے اندر شر بھی ہو اور خیر بھی ہو، جس کے اندر برائی بھی ہو اور بھلائی بھی ہو. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اگر وہ ایک طرف اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگے، اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کے سامنے رجوع کرے، اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے روئے، اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے گر گرائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، تم سب کے سب گنہگار ہو، تم سب کے سب خطاوار ہو، تم سب کے سب مجرم ہو، اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہے جس سے خطا ہو جائے اور وہ پھر اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے رو لے، اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لے. سب سے بہتر وہ خطا کرنے والا ہے. اور سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور وہ تفصیل یہی ہے کہ یہ جملہ جو فرشتوں نے کہا تھا، اس جملے کی اور اپنی اس بات کی اللہ کے سامنے وہ معافی مانگتے ہیں. جب اسی بندے کو جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، زمین میں فساد کرے گا، جب شب قدر کی راتوں میں، رمضان المبارک کے مہینے میں اور رات کی تنہائیوں میں جب فرشتے اس بندے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، آہوزاری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، شب قدر میں اللہ کے سامنے روتا ہوا دیکھتے ہیں، رمضان المبارک میں کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس حال میں کہ روزے کی حالت میں ہیں، پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، ہونٹ خشک ہیں، اور اس حالت میں وہ اپنے مالک کو اور اپنے خالق کو یاد کر رہا ہوتا ہے، رات میں تراویح میں مشغول ہے، دن میں تلاوت میں لگا ہوا ہے، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگ رہا ہے، تہجد کے وقت اٹھ رہا ہے، اپنے گرم گرم آنسوؤں کو اپنے مالک کے سامنے گرا رہا ہے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے کہ اے مالک، اگر آج کی رات میں تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اس طریقے سے جب بندہ مانگتا ہے اللہ سے، تو وہی فرشتے جنہوں نے اس انسان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، وہ فرشتے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یقیناً اے اللہ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم نے جس انسان کے بارے میں اس طریقے سے کہا تھا وہ انسان ایسا نہیں ہے، ہم نے تو اس کو آپ کے سامنے روتا ہوا دیکھا ہے، ہم نے تو اس کو آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوا دیکھا ہے، ہم نے تو اس کو نمازوں کے اندر دیکھا ہے، ہم نے تو اس کو قرآن کی محفلوں میں دیکھا ہے، ہم نے تو اس کو ذکر کے حلقوں میں دیکھا ہے، ہم نے تو اس کو مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو اس کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو اس کو تراویح کی نماز میں کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اس طریقے سے وہ فرشتے اللہ کے سامنے معافی کے طلبگار ہوتی ہے کہ اے مالک ہمیں معاف فرما دیجئے. یقیناً جس چیز کا آپ کو علم ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اپنی کم علمی کا وہ اعتراف کرتے ہیں